میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کا کہا مانا، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اور تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آج جی میں آیا کہ آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی اچھی پیاری فضیلت والی ایسی بات ہو جائے کہ آپ کو ظاہری باطنی دونوں طرح سے خیر و برکت حاصل ہو۔ وہ ہے حدیث رسول اللہ کا درس۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور حیات ظاہری میں صحابہ کرام کو نکھارا، سوارا، تربیت دی، تراشا، اور سنگ ریزے کو تراش کر اللہ کے رسول نے صحابی کا درجہ عطا فرما کر کوہ نور کے ہیرے سے بھی بے حد و قیمتی اور بے حد شان والا بنا دیا۔ تو آخر حضور نے صحابہ کو کس طور پر تربیت دی تھی، کس طرح سے حضور صحابہ کی تعلیم فرماتے تھے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے پیش کرنا چاہوں گا، جس سے ہمیں حضور کے دربار کا ادب صحابہ کی نظر میں کیا تھا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا فیض امت رسول تک کس انداز میں پہنچایا، اس کی بھی آپ کو اچھی خاصی معلومات ہو جائے گی۔ آج میں جو حدیث مبارکہ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا وہ حدیث مختلف الفاظ میں اور مختلف راویوں سے مروی ہے۔ قریب 5 جلیل القدر صحابہ کرام سے اس حدیث کی روایت ہے۔ سب سے زبردست حضرت عمر فاروق اعظم خلیفۃ الرسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو محدثین کی نظر میں انتہائی مقبول، معتبر، مستند اور بہت مضبوط ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، جو بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر دونوں میں ہے، جس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر کی حدیث یہ مسلم شریف کے اندر مروی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت یہ سب سے زیادہ پاورفل انداز میں سند کے اور محدثین کے اعتبار و یقین کے لحاظ سے ہے۔ تیسرے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے صحابی رسول۔ اور چوتھے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، سرکار کے سگے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ اور چوتھے حضرت عامر ابن عبداللہ رضی اللہ، پانچویں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ ایسے 5 جلیل القدر، عظیم الشان، زبردست صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اور صحاح ستہ میں سے 5 حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں آئی ہوئی ہے۔ تو اس حساب سے یہ حدیث کتنی پاورفل سند کے اعتبار سے کہ جلیل القدر، عظیم الشان، معتمد علیہ 5 محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان روایتوں کو نقل فرمایا ہے۔ شروع کرتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنا جلوسن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل سجی ہوئی تھی سرکار کی، اور وہ کیا پیاری محفل تھی۔ شاعر اس کا نقشہ کھینچتا ہے، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، بہت پیارا انداز تھا، حضور جلوہ افروز ہے، چاروں طرف صحابہ کرام ہدایت کے آفتاب و ماہتاب، سرور انبیاء، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، جلوہ افروز ہے، نجوم ہدایت تمام ستاروں نے حضور کو گھیر رکھا ہے۔ خاموشی کا ماحول تھا اور صحابہ بالکل چپ چاپ دم سادھے سانس روکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور صحابہ جب حضور کے دربار میں بیٹھتے تھے، ہم جیسے نہیں کہ آج چاہے کتنا بڑا عالم دین ہو اس کے دربار میں بیٹھنا ہو تو اپنی مستی میں ہم آپ رہتے ہیں، اپنے خمار میں اپنے نشے میں جھومتے رہتے ہیں، ہم چنی دیگرے نیست، یہ ہوا ہمارے کھوپڑے میں دماغ میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ جب حضور کے دربار میں پہنچتے تھے، بیٹھتے تھے، ایسے کأنَّا عَلَى رؤوسِهِمْ طَائِرَةٌ، اتنے چپ چاپ اور خاموش، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں، اور اتنے خاموش، بالکل بت بنے ہوئے، بے حس و حرکت۔ وہ دربار کا ادب ہی اتنا اونچا ہے کہ شاعر بھی کہتا ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید جا۔ وہ دربار میں صحابہ خیر القرون کے لوگ حضور سرور انبیاء امام المرسلین کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے، سرکار بھی جو تشریف فرما تھے، حضور کا انداز بھی بالکل جیسے التحیات میں تشہد کے اندر قعدے میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، حضور بھی اسی طرح سے جلوہ افروز تھے۔ ہاں، دو زانوں صحابہ کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور صحابہ بھی حضور کی طرف۔ ظاہر بات ہے جب سرکار دو زانوں بیٹھے ہوں تو صحابہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ صاحب کتنا ادب والا ماحول تھا، کیسی پرنور محفل تھی، لیکن سب خاموش تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد۔ بالکل خاموش، چپ چاپ، پوری محفل پر سناٹا طاری تھا کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، وہ شخص کی شان کیا تھی؟ خوب سفید کپڑوں والا، ایک دم دودھ سے زیادہ سفید، بے داغ، بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اور شدید و سوادی شعر، بہت کالے بالوں والا۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اگر کوئی سفر کر کے آج کا بھی انسان آئے تو اس کے حال بے حال ہو جاتے۔ وہ دور تھا کہ جب پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، ہواؤں کے جھکڑ چلا کرتے تھے، مٹی دھول اور ریت کے طوفان اٹھا کرتے تھے، لوگ جو ہے اونٹوں پر کھلے سفر کیا کرتے تھے، اور وہ دھول دھکڑ کی وجہ سے بال الجھ جاتے، کپڑے میلے ہو جاتے، پسینے سے شرابور انسان کا بدن، وہ پسینے کی بدبو، وہ دھول، وہ میل، وہ کچیل، وہ بالوں کا الجھا ہوا انداز، کچھ تو تصور، کچھ تو امیج آپ کے دماغ میں آئی ہوگی کہ اس دور کے مسافروں کے حال کتنے بھینکر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو آنے والا تھا، بالکل ٹیپ ٹاپ کے ساتھ میں بالکل صاف ستھرے سفید بگلے جیسے کپڑے، مطلب سفر سے نہیں آیا یہ، اور بالکل بال بھی سجے سورے اور کالے سیاہ دھول کی وجہ سے مٹمیلے نہیں تھے، مطلب یہ سفر سے یہ نہیں آئے ہوئے، بلکہ بالکل نہا دھو کے بالکل ابھی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ تیار ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے، مطلب یہ کہ باہر کے نہیں، مدینہ منورہ ہی کے ہوں گے۔
لیکن لا یعرفہ منا احد، وہ شخص کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مدینہ شریف کی اس وقت کی جو آبادی تھی، آج تو یہ آپ کا ناسک اتنے زیادہ پاپولیشن والا، اس میں بھی اگر کوئی ایک آدمی دکھ جائے فوراً اتنا سا بچہ پہچان لیتا کہ یہ اپنے کا نہیں ہے نا، یہ رانگ نمبر ہے، فوراً پوچھ لیتا کہاں سے آئے، 24 نمبر ہے کیا؟ ارے صاحب، جب اتنے سے بچے کو ہوش ہے، دماغ ہے، سوجھ بوجھ ہے کہ وہ یہاں کا ہے یا باہر کا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ تو صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے لا یعرفہ منا احد، وہ شخص کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ اجنبی ہے، پردیسی ہے، باہر سے آیا، یقیناً سفر کر کے آیا، تو سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی صاحب کسی کے یہاں مہمان بن کے ٹھہرا ہو، وہاں نہا دھو کر آیا ہو، تو کوئی تو پہچاننا چاہیے تھا نا کہ ہاں یہ تو مہمان ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے۔ لا یعرفہ منا احد، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اسی میں لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ ہے کون، یہ ہے کون، یہ ہے کون؟ دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا، وہ آدمی کا انداز یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور حضور کے اتنے قریب بیٹھا جا کر کہ خود بھی دو زانوں بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کو حضور کے زانوں، حضور کے گھٹنوں سے ٹچ کر دیا۔ اب اور حیرت ہوئی، یعنی حضور سے بڑی گہری جان پہچان ہے، اچھے مراسم ہے، آخر یہ ہے کون؟ وہی دماغ میں چل رہی ہے بات۔ پھر اوپر سے دوسرے معاملہ یہ ہوا وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی ران اپنے زانوں پر رکھے، یا اپنی دونوں ہتھیلیاں حضور کے زانوں، حضور کی ران شریف پر رکھے۔ اب تو اور حیرت ہو گئی، یعنی اتنے زیادہ گہرے تعلقات اور پہچان ہے، مراسم ہے کہ دیکھو بے تکلفی میں قریب آ گیا، اتنا قریب کے ٹچ ہو کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ حضور کی ران شریف پر، زانو شریف پر رکھ دیا، اتنا قریب۔ سب لوگ تو بالکل ہما تن گوش ہو گئے، سارا معاملہ بالکل جو دیکھ رہے ہیں سب کانشس مائنڈ کے اندر سب جمع ہوتا جا رہا ہے، حافظے میں سب ریل محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سننے کے لیے کان کھڑے ہو گئے، کیا بولتے، کیا ہوتا، کیا بولتے، کیا ہوتا۔ کہ اچانک اس شخص نے پوچھا کہ اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے الفاظ میں، دوسری روایتوں میں اخبرنی یا رسول اللہ عن الاسلام، حضور مجھے اسلام کے بارے میں بیان فرمائے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آنے والے نے پوچھا حضور اسلام ہے کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ساتھ میں نماز تم قائم کرو، نماز کے عادی بنو، اور روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ کا حج کرو، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں تک جانے آنے یعنی سفر کرنے کی طاقت اور کیپیسٹی ہو تو۔ یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے ایمان اور ساتھ میں اعمال دونوں کے مجموعے کو اسلام بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی اسلام نام ہے عقیدہ اور عمل دونوں کا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا اخبرنی عن الایمان، ہاں مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ اچھا،
حضور نے جو ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے تو سامنے والا وہ آدمی بولتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو اور بھی حیرت کی بات ہے صاحب، ایسا کون بولے گا؟ مجھ سے کوئی سوال کرے میں جواب دوں، بولے حضرت تم نے بالکل کریکٹ بولے۔ آپ کو حیرت ہوں گی یار پھر پوچھا کائے کو؟ معلوم تھا جبھی تو بول رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے، جب معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ پوچھ لیا تو پھر بعد میں صدقتا بولنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ صحابہ اور حیرت میں پڑ گئے۔ یسألہ ویصدقہ، خود پوچھتا بھی ہے اور حضور کی تصدیق بھی کرتا ہے، یہ ایسا کیسا سوال کر رہا ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کہا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ کتنا پیارا منظر چل رہا ہے نا؟ آئے ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اس کے فرشتوں پر یقین رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اور تقدیر پر بھی تمہیں ایمان ہونا چاہیے، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، تقدیر پر تمہارا ایمان ہونا کمپلسری ہے۔ یہ عقائد کے مجموعے کو حضور نے ایمان فرما کر جواب میں ارشاد فرمایا ہے نا، یعنی ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، یہ پتہ چل گیا۔ ہاں لیکن اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن تو ہماری کتاب ہے، اس پر تو ہم یقین رکھتے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور اور اس کے علاوہ جتنے بھی آسمانی صحائف نازل ہوئے تھے انبیاء کرام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور دیگر انبیاء کرام پر، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیسا؟ اگر کوئی یہ بولے کہ یہ انجیل جو آج کل ہے یا توریت جو آج کل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم یہ بولیں گے کہ اس میں جو بے رد و بدل اصل اللہ کی نازل کردہ آیتیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، یہ بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل کی جو آسمانی کتابوں کے اندر لوگوں نے گھسپیٹ کر دی ہے اور قطر بیوت کر دی ہے اور اس کے اندر اپنے خیالات کو گھسیڑ دیا ہے، تو تمام کے تمام بالکل اوریجنل تو اصلی حالت میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں یہ کنڈیشن اور یہ قید لگا کر بولنا پڑے گا کہ جو اللہ نے توریت نازل کی تھی، اللہ کی طرف سے من جانب اللہ جو نازل شدہ کتاب ہے اس پر ہمارا یقین ہے، اس میں بھی جو آیتیں اصل حالت میں برقرار ہے اس توریت کی آیتوں پر ہمارا پورا پورا ایمان ہے، یہ بولنا پڑے گا۔ لیکن قرآن پر تو ہم یہی بولیں گے الحمدو کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا پورا اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، کوئی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہی، بس وہی رہا باقی جو اللہ نے چاہا، لیکن قرآن پورا کے پورا اول تا آخر بالکل محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاں یہ ہوا۔ پھر سوال کرنے والے نے کہا صدقتا، حضور آپ نے بالکل کریکٹ، صحیح، درست اور سچ جواب دیا۔ اچھا، پھر تیسرا سوال کرتا ہے وہ بندہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے۔ ہم احسان کا مطلب اور میننگ سمجھتے ہیں اپکار کرنا، کسی کے اوپر کچھ بھلائی کرنا، کسی کے مطلب کام بنا دینا، اس کو احسان سمجھتے ہیں، لیکن اصل احسان عربی ورڈ ہے جس کا معنی مطلب میننگ ہوتا ہے اخلاص، خلوص، تقوی، یہ ہے احسان کا اصل عربی ورڈ کا میننگ۔ تو تقوی اور اخلاص کیا چیز ہے؟ اب یہ بہت زبردست بات ہے۔ تقوی جس کو آ جائے وہی تو ولی اللہ ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ گویا وہ شخص نے سوال میں
ولی بننے کا نسخہ پوچھ لیا، حضور ولی کیسے بن سکتے ہیں، تقوی کیسے مل سکتا ہے، اخلاص کیسے آ سکتا ہے، اور نماز میں دل کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع انداز میں جواب ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو دیکھنے کی طاقت، کیپیسٹی، حیثیت اور وہ اسٹیٹس کس کے اندر ہے بھلا آج کے دور میں؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں، لیکن ہما شما کی تو کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، اور یہ مرتبہ کہاں اور ہم کہاں۔ لہذا یہ تو تقوی کی وہ اعلیٰ منزل ہے کہ جس پر اللہ کے مقبول ترین بندے عمل کر سکتے ہیں کہ وہ عبادت کریں تو اس انداز میں کہ اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول کا دریائے کرم صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اولیاء کرام اور اللہ کے محبوبین عظام کا وہ رتبہ اور مقام مرتبے کے لحاظ سے تقوی کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان فرما دی، وہیں ہم عام عوام کے لیے بھی بڑا آسان نسخہ عطا فرما دیا کہ تم بھی اگر اپنی نماز میں خوف و خشیت خداوندی اور تقوی اور اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ان سنہرے بول اور ارشادات پر عمل کر لو، اپنا لو، متقی بن جاؤ گے۔ کیا ہے؟ حضور فرماتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نماز میں، عبادتوں میں اگر یہ خیال نہیں بنا سکتے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یہ تمہاری اوقات نہیں، یہ تمہارا اسٹیٹس نہیں، یہ تمہارا مقام و مرتبہ نہیں، تو کم سے کم یہ سمجھو انہ یراک، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے گا، تمہاری نمازیں ایک دم اعلیٰ نماز ہوگی، ہاں تمہاری عبادتیں اخلاص کی اعلیٰ منزل پر ہوگی۔ صرف اگر کبھی ایک کیمرہ لگ جائے، کہیں آپ ہے کھڑے سگریٹ پی رہے، ایسا ویسا دھوم مستی کر رہے، اور نظر پڑ گئی کہ یہ ایریا کیمرے کے تحت آتا ہے اور آپ کی نظر میں پہنچ گئی کیمرے کے اوپر کہ کیمرہ میری طرف ہے، تب کیا ہوگا؟ فوراً سگریٹ کدھر، اور مست مزے کا شریف انسان جیسا کھڑا ہو جاتا ہے انسان، او مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ ارے کیمرہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو بعد میں، اللہ پہلے دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر خیال آ جائے تو انسان چغلی، غیبت، کم تولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑے کرنا، فساد مچانا، حرام کاری، بدکاری، گنہگاری، سیاہ کاری، بدعمالی سب چھوڑ دے گا۔ کتنا آسان نسخہ عطا فرمایا۔ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ ہم جو بولے اللہ ہمارے بولنے سے پہلے سن لیتا ہے کہ کیا بولے گا بندہ، ہاں، اور ہم جو کرے ہمارے کرنے سے پہلے وہ جانتا ہے میرا بندہ کیا کرنے والا ہے۔ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علیم بذاتی صدور بھی ہے، دلوں کے دھڑکنوں سے واقف ہے اور دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہے، معافی ضمیر سے بھی واقف ہے۔ غرض کے حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ 3 سوال ہوئے، پہلے تو اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں۔ پھر وہ شخص عرض کرتا ہے اخبرنی عن الساعہ، حضور مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ پکا ٹناٹن سنی مسلمان جیسا عقیدہ تھا، ہاں، اس کا یہ پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، حضور جانتے ہیں۔ وہ وہابی نہیں تھا کہ وہ اوڑوں کا تو عقیدہ ہے حضور پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ ابے نبی بھی بول رہا ہے جو اللہ کی خبر دے دے، جو جنت و دوزخ کی خبر دے دے، اس کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہوگی۔ ابے تو مسلمان ہے کہ کیا ہے؟
اعلیٰ حضرت اسی لیے تو جل کے کڑ کے بے چین ہو کر کہتے ہیں، ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ارے کم سے کم کلمہ پڑھانے کا تو احسان مان۔ باپ کی شان میں ایسے الفاظ بولنا بھی توہین مان لے گا، اور حضور کی شان میں بکا بک بکتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا انہوں نے، حضور قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت تو ایک بھید ہے، جاننے والے جانتے ہیں، ظاہر کر کے ہم سب کو اگر بتا دیں گے تو کتنے دیر شانہ پنا کریں گے۔ ارے ابھی تو قیامت کو 5 دن 5 گھنٹے 5 منٹ باقی ہے، ابھی تھوڑا سا مطلب سٹا جوا جگار کھیل لیتے، 2-5-10 ہزار کما لیتے، بعد میں ایک دم توبہ تلہ مجی کی کر لیں گے، ناک رگڑ رگڑ کے پوری ناک ہی رگڑ ڈالیں گے۔ ہاں، اتنے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ۔ قیامت کو اللہ نے راز بنا کر رکھا ہے۔ حضور کا جواب اتنا زبردست ہے، جس میں بات بھی ہو گئی، سب بتا بھی دیا، لیکن سب چھپا بھی دیا۔ حضور فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا یعنی میں، وہ پوچھنے والے یعنی تم سے زیادہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا۔ کیا مطلب نکالا آپ نے؟ جماعت کتنے بجے ہوتی ظہر کی؟ 1:30 بجے ہوتی۔ اب کسی نے آپ سے پوچھا ظہر کی جماعت کاتھڑے میں کتنے بجے ہوتی؟ آپ نے بولے بھائی تیرے کو جتنا معلوم نہ ہوتا اپنے کو معلوم ہے 1:30 بجے ہوتی۔ 1:30 بجے سے 1 منٹ زیادہ نہیں، 1 سیکنڈ کم نہیں، 1 سیکنڈ زیادہ نہیں، یہی نا ٹائم، یہ فکس ہوتا ہے، اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو پوچھ رہا ہے نا اس کو معلوم ہے قیامت کب آنے والی ہے، اس لیے حضور فرماتے مجھے بھی ٹائمنگ معلوم، تجھے بھی ٹائمنگ معلوم، یہ راز اپنے پاس میں ہی رہن دے، دوسروں کو نہیں پتا چلنا چاہیے۔ جتنا تم کو معلوم ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر قیامت آئے گی، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کوئی قیامت کے بارے میں جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ ٹائم سیکنڈ وقت کے متعلق تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہیں بھی پتا ہمیں بھی پتا، راز بھی بتا دیا اور سب کے سامنے راز کے راز بھی رہنے دیا۔ کتنے کمال مہارت سے جواب ارشاد فرمایا۔ ہاں، پھر وہ شخص کہتا ہے اخبرنی عن اماراتھا، قیامت کی نشانی تو بتا دیجئے سرکار۔ حضور فرماتے ہیں اذا تلد الامۃ ربتہا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنم دیں گی، مالکن کو جنم دیں گی۔ ارے لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دور ایسا ہوگا کہ لڑکیاں بھی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اور ماں پر ایسا آرڈر چلائیں گی جیسے ماں ان کی لونڈی باندھی کنیز غلام اور نوکرانی ہو۔ آج ہو رہا ہے ایسا؟ ہاں، ارے صاحب بڑے بالکل دودھ کے دھلے بنتے، اور اماں نے کچھ کام بولے کہ نہیں ذرا میری طبیعت خراب ہے، یہ لو لوٹا اس کو بھی مان دو، یہ لو کپڑے اس کو بھی دھو دو، یعنی آرڈر بھی دے رہی، بھلے اس کے سامنے کام کا انبار لگا رہی۔ بہرحال نافرمان اولاد ہوگی، اس کا مطلب یہ نکلا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم قیامت کی نشانی میں یہ نشانی دیکھو گے کہ ننگے پیر جن کو چپل تک نصیب نہیں، عورات ننگے بدن جن کو کپڑے تک نصیب نہیں، ننگے پنگے پھرا کرتے تھے، ایسے بالکل فٹ پاتیے سڑک چھاپ لوگ، کنگال قلاش لوگ، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اور حدیث میں یہ عورات حفات کہاں کے لوگ ہوں گے؟ کہا عرب کے۔ دیکھا نا آپ نے برج خلیفہ، آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ، وہی برج خلیفہ والے کے باپ دادا ارے ایسے بالکل بھکاری ٹائپ پھرتے تھے، آنکھ پہ کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، ہاں چپل نہیں پاؤں میں، سر کھلا، بالکل ایک دم جانور چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، اسی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ بس وہ کیا پیٹرول نکل آیا، ڈیزل نکل آیا، ان کے تو بالکل وارے نیارے ہو گئے، اور برج خلیفہ دنیا کی لمبی عمارت بنا دیا۔ ابھی مر گیا تو اب قبر خلیفہ جا کے دیکھ لو، اجاڑ ویران قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اربوں خربوں ملین ڈالرز کی وہ عمارت کوئی کام کی نہیں، اصل مکان وہ ہے۔ پتا چلا یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ لیکن یہ ہوگا کہ ننگے پیر، ننگے بدن،
جانوروں کے چرانے والے یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. یہ سب سوال ہوا. اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا. فلبثت ملیا، حضرت عمر کہتے تھوڑی دیر میں رکا. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ردو ہو الیہ، واپس لاؤ میرے پاس. حضرت عمر فاروق دوسرے صحابہ لپکے کہ جلدی سے ان کو بلایا جائے. باہر جا کے دیکھے غائب، کوئی نہیں. حیران ہو کے واپس آئے. سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ اتدرون من السائل، یہ پوچھنے والا کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول یہی خوب جانے. صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ جانے، اللہ کے بعد اس کے بتانے سے رسول جانے. یہی عین مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وہ اوڑے بولتے رسول کو خدا سے ملا دیتے، رسول کو خدا سے ملا دیتے. ابے کہاں رسول؟ رسول ہے، بندے ہیں. خدا خدا ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن زبردستی کا الزام لگاتے تھے. یہ عالم واحد مذکر کا صیغہ، اس سے اللہ بھی مراد ہے، رسول بھی مراد ہے. بتاؤ حضرت عمر پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ بہرحال صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اللہ جانے رسول اللہ جانے. حضور نے فرمایا وہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل امین تھے جو انسانی بھیس میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یہاں تک یہ پوری حدیث ہوئی. ٹائم بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ حدیث کو سن کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دین شریعت پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم.